سراج الحق صاحب، ایک رائے اس وقت یہ بنی ہے اور میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ اس وقت پاکستان کو صرف حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کی سطح پہ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا، ہمارے فالٹ لائن سارے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو اپوزیشن اور فوج کو ساتھ بٹھانے کی بجائے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام ادارے بیٹھے اور جو ایک گرینڈ ریکنسیلیشن بھی کریں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جا کے نئے رولز آف گیم بنائیں کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یعنی کسی طرح ڈائیلاگ سے میں اختلاف نہیں کرتا ہوں، مذاکرات میں ہمیشہ فوائد ہوتے ہیں، راستے نکلتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے، پاکستان اس کے بغیر نامکمل ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی اور گزشتہ حکومتوں کی پالیسی میں 19-20 کا فرق نہیں ہے، اور اس لیے ایک شروع سے ایک فیصلہ تھا جو جزوی طور پر اس کو نافذ کیا گیا، اور بالآخر یہی ہوا کہ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ گلگت کو فتح کیا۔ تو یہ خوش ہے کہ ہم نے تو گلگت کو فتح کیا، لیکن مقبوضہ کشمیر کو ان لوگوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جنگ کے اور مقابلے کے انڈیا کے حوالے کیا۔ اب کشمیر کے مسئلے پر تو ہر وقت ہم ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، بلکہ 100 کلومیٹر پیدل چل کر کسی لیڈر کے پاس جانا ہو اس کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ہر طرح کی سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے۔ آپ کی اس تجویز کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حساس اور مقتدر قوتیں ہیں، ظاہر ہے جب سیاسی لیڈروں نے ان پر بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ آپ ملک کے سرحدوں کی بھی حفاظت کریں اور ہماری سیاست میں بھی یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے، ظاہر ہے جب ان کی توجہ تقسیم ہو، ان کی ذمہ داریاں ان سے بڑھ کر آپ ان پر ڈالتے ہیں، وہ کیسے پھر اپنے اس اصل ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عدلیہ اپنا کام کرے، مقنن اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ادارے اپنا کام کرے، اور سیاستدان بھی اپنے کاروبار کی بجائے اور بینک بیلنس میں اور پراپرٹیز میں اور شوگر مل میں اور کارخانوں میں اور بنگلوں میں اضافے کی بجائے عوام کی خدمت کرے، عوام کا اعتماد سیاستدانوں پر بحال ہوگا۔ میں بھی تو سیاست میں ہوں، میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ سیاست میں ہیں، ان کی دکان میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن عجیب مسئلہ ہے، ایک شوگر مل اب 21 بن گئے، ایک کارخانہ وہ 50 میں پہنچ گئے، ایک گھر اب کئی جگہوں پہ، بلکہ باہر کی دنیا میں بہت عالیشان بنگلے۔ اس طرح کی سیاست ہوگی تو عوام کا سیاست پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اثر نو اپنے کردار پر بھی غور کریں، اپنے ویژن کو بھی کلیئر کریں، اور نظریہ پاکستان کی حکمرانی کے لیے اپنے سپوں کو درست کر لیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ اپوزیشن نے تو ان کے پاس استعفوں کا بھی آپشن ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جو تحریک ہے، آپ لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگ امیجیٹ ری الیکشن چاہتے ہیں یا کہ نہیں کچھ اور چاہتے ہیں؟ اور ابھی تو آپ نے جلسے شروع کیے ہیں، تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہے کہ کب تک جلسے کریں گے؟ کیا اس میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا آپشن بھی ہے؟ کچھ اور اقدامات بھی آپ کے پیش نظر ہیں؟ دیکھیں، ایک سیاسی جدوجہد میں ہر وہ آپشن شامل ہے ہمارے نقطہ نظر میں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ہم ملک میں کسی بھی غیر آئینی، غیر دستوری تبدیلی کے مخالف ہے۔ جبر، ظلم، ڈنڈے، لاٹھی کی بجائے کے ذریعے تبدیلی کو ہم کبھی بھی نہ سپورٹ کریں گے۔ جس نے لانے کی کوشش کی اس کی مذمت بھی کریں گے، وہ کوئی سیاستدان کرے یا کوئی جنرل کرے۔ لیکن جو تبدیلی خود ڈنڈے کی زور سے آئی ہو تو اس کے بارے میں بھی یہ کلیہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی وہی ہو جو عوام لائیں، عوام کے ذریعے ہو، عوام کے تمناؤں کے مطابق ہو۔
اب اگر ایک آدمی نے چوری کی اور مال جمع کیا ہے اور آپ کہے کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو میں نے تھوڑے سے اور چوری کرنی ہے، اس لیے کہ مال کا مقابلہ تو مال سے ہوگا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز کو دھونا ہے تو اس کے لیے پہلے صاف پانی کا انتظام کریں۔ گندا پانی سے کوئی کپڑا دھونے کی کوشش بھی کریں گے وہ صاف نہیں ہوگا۔ ایک یہ دوسری بات یہ کہ ابھی تو ہماری تحریک شروع ہے، ہم نے 4-5 جلسے کیے ہیں۔ اگلا جلسہ ہمارا 25 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی گجراوالا میں ہے، اس سے بعد پھر جلسہ ہے ہمارا جنوبی اضلاع کا ضلع کرک میں، اس سے پہلے ہم نے ایک پورا سرگودا میں ایک شیڈول بنایا ہے، اس میں یہ تمام تجاویز اس وقت ہمارے نظر میں شامل ہے، اور دھیرے دھیرے ہم اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے جلسے کا مطلب یہی ہے کہ عوام کے ساتھ معاملات کو شیئر کرے۔ آپ نے پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے، ایک پہلے فوری طور پر تو ہم چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی نے انسانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا دبا دے، اتنا پریشرائز کر لے کہ یہ مہنگائی یہ واپس لے لے، کم از کم 50% خوراک کی چیزوں میں قیمتوں میں جو اضافہ کیا اس نے وہ واپس لے لے۔ اس وقت ایک اور چیز نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے جو کہ کورونا ہے، اور پچھلی مرتبہ آپ نے اس کے روک تھام میں بڑا کردار ادا کیا تھا، لوگوں کو اس اوپیس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کی الخدمت آرگنائزیشن نے بڑی خدمات انجام دی تھی۔ اب اس مرتبہ حکومت کی ترجیحات میں بھی وہ سر پیرس نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے بھی جلسوں کا شیڈول دے رکھا ہے، اس سے پہلے آپ نے بھی جلسے کر دیے، تو یہ کورونا سے متعلق تبدیلی کیوں آئی ہے؟ دیکھیے، میں نے تیملگرہ کی جلسے میں 2 ہفتوں کے لیے ایک وقفہ کیا، اس لیے تاکہ حکومت اگر کوئی انتظام کرنا چاہے کر لے اور یہ وبا اللہ تعالیٰ کرے کہ ختم ہو جائے۔ لیکن پھر میں نے یہاں مشاورت کی، اب اس کو ہم نے 3 ہفتے تک بڑھایا ہے اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وبا ختم ہوگا۔ اور ہم جس طرح ماضی میں ہم نے خدمت کی لاک ڈاؤن کے دوران، جب لوگ بھوکے مرنے لگے اور آپ کے علم ہے سلیم صاحبی کے والدین بیمار ہوتے تھے، بچے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی منہ میں دوائی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہمارے کارکنان نے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے یہ کام کر کے دکھایا، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی خدمت کے میدان میں ہم اسی طرح اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم خدمت بھی جاری رکھیں گے اور لوگوں کو اس نظام کے خلاف بیدار کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے اپنا یہ جدوجہد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔